السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ متحدہ مجلس علماء جموں و کشمیر کا ایک انتہائی اہم اور غیر معمولی اجلاس آج منعقد ہوا، جس میں تمام مسالک کے ذمہ داران، منتظمین اور علماء کرام نے شرکت کی۔ اجلاس میں مقررین نے طے شدہ ایجنڈے کی روشنی میں وادی کشمیر میں منشیات کے سنگین وبا کے پھیلاؤ، خودکشی کے بڑھتے ہوئے رجحانات، گھریلو تشدد کے روح فرسا سانحات، بچوں اور نوجوانوں میں عدم برداشت، صبر تحمل کا فقدان، بے دینی کے فروغ اور گزشتہ دنوں ایک جوان سال لڑکی پر ایسڈ کا شرمناک حملے کے ساتھ ساتھ کشمیر کی سب سے بڑی عبادت گاہ مرکزی جامع مسجد سری نگر میں گزشتہ 30 جمعہ سے مسلمانوں کو نماز جمعہ کی ادائیگی سے روکنے اور مجلس کے بانی و سرپرست اعلیٰ اور کشمیری عوام کے سب سے بڑے مذہبی رہنما کی گزشتہ 2.5 سال سے نظر بندی پر گہری فکر و تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ان تمام معاملات کے حل اور یکسوئی کے لیے کئی اہم تجاویز پیش کی گئیں۔ اجلاس میں اس بات پر انتہائی حیرت اور تعجب کا اظہار کیا گیا کہ ایک طرف حکومت جموں و کشمیر میں منشیات کی روک تھام اور انسداد کے حوالے سے بڑے بڑے دعوے کر رہی ہے، اور دوسری طرف شراب جیسی ام الخبائث اور لعنت کو عام کرنے کے لیے مزید لائسنسوں کو اجرا کیا جا رہا ہے۔ اجلاس میں یہ بات زور دے کر کہی گئی کہ اس طرح کے اقدامات کشمیری عوام کے لیے کسی بھی قیمت پر قابل قبول نہیں ہے، اس لیے حکومت کو اس طرح کے فیصلے فوری طور پر واپس لینا چاہیے۔ اجلاس میں کشمیری معاشرہ کی ہمہ جہت اصلاح اور بہتری کے لیے مجلس علماء کے زیر اہتمام ریاست گیر سطح پر ایک مہم چلانے کی پرزور وکالت کی گئی اور کہا گیا کہ مجلس کا اجلاس ہر ماہ پابندی سے بلایا جائے تاکہ زمینی صورتحال کا جائزہ لے کر اصلاح معاشرہ کی مہم میں تیزی لائی جا سکے۔ اجلاس میں جامع مسجد سری نگر کو مکفل رکھنے اور جناب میر واعظ کشمیر کی پرامن دینی، دعوتی اور سماجی سرگرمیوں پر قدغنوں کے خلاف شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا گیا کہ آج جبکہ آثار شریف درگاہ حضرت بل، روحانی مرکز خانقاہ معلیٰ، استان عالیہ چراد شریف، مرکزی امام باڑہ بڈگام اور دیگر تمام مقامات عبادت و ریاضت کے لیے کھول دیے گئے ہیں، معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، شب برات اور مقدس ماہ رمضان المبارک کی آمد کے پیش نظر جامع مسجد کھول دینے کے ساتھ ساتھ جناب میر واعظ کی فوری رہائی یقینی بنائی جائے۔ اپنی صدارتی خطاب میں مولانا رحمت اللہ صاحب قاسمی نے پوری تفصیل اور وضاحت کے ساتھ کشمیری معاشرے کی زبوحالی اور اصلاحی کوششوں پر روشنی ڈالتے ہوئے اس یقین کا اظہار کیا کہ ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، البتہ ہمیں اپنی مثبت اور اصلاحی کوششوں میں مزید تیزی لانے کی ضرورت ہے۔ کیا فرق ہے تو اس کی طرف فیصلے ہوئے کہ ان ساری چیزوں میں، اور خصوصاً تشویش پائی گئی یہاں اس بات پر کہ ایک طرف سے نشے کی فضا پر سارے ہی لوگ پریشان ہیں، ساری انجمنیں پریشان ہیں، اسی تناظر میں گورنمنٹ بھی کہتی ہے کہ ہم نشہ بندی کے لیے بہت کوششیں کرتے ہیں، لیکن یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ شراب کے لائسنس کیوں جاری کر رہی ہے۔ کیا شراب کو وہ نشہ نہیں مانتے؟ ہمارے ہاں تو وہ سب سے بڑی لعنت مانی جاتی ہے، اسلام میں اس کو ام الخبائث کہا گیا ہے، تمام برائیوں کی جڑ۔ شراب پیتا ہے شوہر تو بیوی کی مار پیٹ بھی کرے گا، شراب پیے گا تو وہ راستے میں کسی کو چھرا بھی مار دے گا، کسی کی جیب بھی کاٹ لے گا۔ تو ان سب مرضوں کا تو علاج کر رہے ہیں، لیکن جو اس کی بنیاد ہے اس کو یہاں لا رہے ہیں۔ اس پر پوری جماعت نے تشویش کا اظہار کیا۔ ہماری نظروں میں جب حضرت بل جیسی مقدس جگہ جہاں جامع مسجد سے زیادہ بڑا مجمع ہوتا ہے، جب اس کو کھولنے میں کوئی رکاوٹ نہیں، خانقاہ معلیٰ ہماری سب سے مرکزی یہ ہے، جب وہاں کوئی پریشانی نہیں، طاہر شریف میں جب کوئی رکاوٹ نہیں، تو کیا وجہ ہے؟ یہ تو قلب ہے ہماری مسجدوں کا۔ جامع مسجد سری نگر بہت اہم حیثیت رکھتی ہے۔ معراج النبی کی تقریبات میں ان کے ماننے والوں کو ان کو دین کی بات بتانے میں کیا شکایت ہے، نماز کی امامت میں ان سے کیا شکایت ہے، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ اس لیے بہت پرزور ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ کم سے کم جامع مسجد کو فوراً کھول دینا چاہیے، اور اس کے بعد میر واعظ صاحب کو وہاں اپنا فرض منصبی جو ان کا
کئی نسلوں سے خاندانی پشتوں سے خاندانی فریضہ ہے، اس کو ادا کرنے کی اجازت دینی چاہیے۔